اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَت صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفطار کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی، جن کی ترجمانی اس طرح سے ہوگی: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، اور مکی دور کی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں اس میں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ان میں گہرا مضمون ہے، ان میں ایک صوتی آہنگی ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ جیسے آیاتوں کا جو اختتام ہو رہا ہے، فطرت، تصورت، فجرت، بعثرت، آخرت وغیرہ، تو یہ سننے میں بہت بھلی معلوم پڑتی ہیں، کانوں کو اچھا لگتا ہے سننا۔ تو یہ مکی دور کی صورتوں کی خصوصیات ہیں، اور ان میں توحید، رسالت اور آخرت، ان پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس صورت میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ ان 3 صورتوں کی تلاوت کر لیا کرے: سورہ تکویر، سورہ الانفطار جو ابھی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے 5 آیتیں، اور سورہ انشقاق۔ تو ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی کچھ منظر کشی کی ہے۔ اس صورت میں بھی جو 5 آیت میں نے تلاوت کی، ان 5 میں سے ابتدائی 3 آیاتوں میں قیامت کا پہلا منظر ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت کی تباہ کاریاں شروع ہو جائے گی، پورے کائنات میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام پر موت طاری ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ جسے زندہ رکھنا چاہے۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا جب تمام مخلوقات جن کا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا ان کو، جسے اللہ تعالیٰ قیامت کہتا ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے جس کا تذکرہ پہلی 3 آیتوں میں ہے، اسے قرآن ساعہ کہتا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک منظر کشی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے تو اس کو قبول کر لیا تھا، لیکن مخالف کرنے والوں میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تھے سرداران قریش، یہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو سمجھ بھی رہے تھے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، تو یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینا اور آخرت پر یقین کرنا، اس کے نتیجے میں پورا ایک سسٹم چینج ہوگا، سماج میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ وہ قوم کے سردار بنے ہوئے تھے،
لوگ ان کے آگے جھکتے تھے، لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرتے تھے، وہ جو چاہتے لوگوں سے بنوا لیتے۔ غرض یہ کہ قوم پر ان کی چودراہٹ جمی ہوئی تھی۔ تو اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ رہے تھے اس بات کو بھی کہ سماج میں سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، امیر و غریب سب برابر، کالا گورا سب برابر، عربی اجمی سب برابر، اور وہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی چودراہٹ میں کوئی ذاتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آپ کی وہ مخالفت کر رہے تھے۔ اور جو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، معاذ اللہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی ہے، یہ چند روزہ ہے، ہمارے سردار معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قابو پا لیں گے اور آپ کی دعوت ختم ہو جائے گی، تو پھر کیوں ان سرداروں سے جھگڑا مول لیا جائے؟ اس لیے بھی وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ دیکھو جس چیز کے پیچھے تم جا رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ ہے، پھر یہ تمام تباہ کاریاں ہونا ہے، قیامت آ جائے گی اور سب چیزیں تباہ ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے۔ تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم ان کی بات مانو گے یا اپنے ان سرداروں کی بات مانو گے جن کی زندگی چند روزہ ہے اور ختم ہو جائے گی، اور پھر ان سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی۔ تو یہاں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، سرداران قریش سے بھی اور عام لوگوں سے بھی، اور جو صحابہ کرام ایمان لا لیے تو ان سے بھی، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ترجیحات، تمہاری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے، دنیا ہونا چاہیے یا آخرت ہونا چاہیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، زوج کی شکل میں پیدا کیا، تو ان جوڑوں کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، دونوں مل کر کسی بات کی تکمیل کرتے ہیں، کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، جیسے میل اینڈ فیمیل، مرد و زن، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں، ایون مائکرو پارٹیکلس میں بھی ہوتے ہیں، جیسے پازیٹیو چارج، نیگیٹو چارج، میگنیٹزم میں ہوتے ہیں، نارتھ پول ساؤتھ پول، تو دونوں مل کر کسی بات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا ادھوری ہے اور آخرت کے ساتھ جب جا کر ملے گی تب یہ مکمل ہوگی۔ تو دنیا کا جوڑ آخرت ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی طاقتوں کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا صلہ دنیا میں نہیں مل پاتا۔ مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ نے ساری زندگی دوڑ دھوپ کی، خوب محنت کی، اسلام کو دعوت پہنچانے کی کوشش کی، لوگوں کو اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر فاقہ تھا، آپ کے یہاں چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ تو کیا آپ کی اس پوری زندگی کی دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کا اصل انعام جو رہے گا نا، اصل ایوارڈ جو رہے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ اس کے مقابلے فرعون کو دیکھیے آپ، فرعون نے ساری زندگی بنی اسرائیل کو پریشان کیا، ان کے لڑکوں کو ذبح کیا، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، اور چند ڈبکیاں کھایا اور ختم ہو گیا۔ تو کیا یہ چند ڈبکیاں کھا لینا اس کی ساری زندگی کی گناہوں کی سزا تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہے کہ ایک آخرت ہونا چاہیے،
جو دنیا کا جوڑ ہو، تاکہ سب کو اپنے کیے کا حساب کتاب دینا پڑے اور وہاں ان کو جزا و سزا ملے، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ان کی جزا ملے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو اس کی سزا ملے۔ تو یقیناً دنیا کا جوڑ آخرت ہونا چاہیے۔ تو ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہاں سے اب قیامت کی تباہ کاریاں شروع ہوگی۔ آسمان کے بارے میں پہلے سائنس کا تصور یہ تھا کہ آسمان کوئی میٹر نہیں ہے، صرف یہ ایک حد نظر ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے اسے ہم آسمان کہتے ہیں۔ لیکن اب سائنس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بھی ایک میٹر ہے، اور جیسے کائنات وجود میں آئی ہے یہ بھی وجود میں آیا ہے تبھی۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جب تارے بکھر جائیں گے۔ سائنس کا نظریہ پہلے یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن پھر اسپیکٹروسکوپی میں جب ترقی ہوئی، ریڈ شفٹ اینڈ بلو شفٹ، اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی کا فاصلہ مسلسل بڑھ رہا ہے، مطلب یہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہی ہے، توسیع ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ مرسلات میں فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے تخلیق دی اور اس کی ہم توسیع کر رہے ہیں، تو یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ تو جب ایک گیلیکسی سے دوسرے گیلیکسی کا فاصلہ بڑھ رہا ہے، مطلب کچھ زمانہ پہلے یہ بہت قریب رہے ہوں گے، اور پہلے اور قریب رہے ہوں گے، مطلب ان کا ایک اوریجن بھی ہوگا جہاں سے سٹارٹ ہوئے ہوں گے۔ تو جس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئے ہوں گے وہاں سے اس کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ تو ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، قرے الگ الگ ہو گئے، گیلیکسیز بنی، پلانٹس بنے، اسٹار بنے، اور یہ سب اپنے آربٹ میں مسلسل گھوم رہے ہیں۔ ان کا ایک پورا سسٹم ہے۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی، اب اس قیامت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کی دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کو بھی اختتام ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو جب یہ دنیا کا اختتام کیسے ہوگا، اس کے دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ کہتا ہے، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں، کہ جیسے اس میں ایکسپانشن ہو رہا ہے ویسے ہی کانٹریکشن ہوگا، سب یہ واپس آئیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اور ایک ابھی نیا نظریہ ہے جسے کہتے ہیں بگ رپ۔ اس بگ رپ کے مطابق یہ یونیورس ایکسپانڈ ہوتی جائے گی، ایکسپانڈ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گا، پھر یہ بکھر جائیں گے، ان میں آپس میں کوئی بندش نہیں رہے گی، کوئی بائنڈنگ نہیں رہے گی، تو پھر یہ آپس میں اس سے ٹکرائیں گے، کولائڈ ہوں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں منظر کشی کی ہے، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر اپنی حدوں کو توڑ دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر اپنی سطح کو، اپنے لیول کو مینٹین کرتا ہے، اس لیے پہاڑوں کی جو بلندیاں ہوتی ہیں اس کو سی لیول سے، سمندر کی سطح سے ناپا جاتا ہے۔ تو سمندر اپنی سطح کو مینٹین کرتا ہے، اپنی حدوں کو مینٹین کرتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جب بہت بڑا بھونچال آئے گا، ممکن ہے کوئی آتش فشاں اندر پھٹ جائے، تو پھر جیسے سونامی آئی تھی تو سمندر بھی حدوں کو توڑ دیا تھا، تو وہ تو ایک بہت معمولی تھا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو تمام سمندر میں ایسا ہوگا کہ اندر بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، آتش فشاں پھٹیں گے، تو سمندر اپنی سطحوں کو توڑ کے باہر نکل جائے گا۔ اور اس کے جو پانی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ممکن ہے یہ الگ الگ ہو جائیں، ایک جلتا ہے، ایک جلنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی کو قرآن میں جگہ فرمایا گیا ہے کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے تو سمندر بھڑک اٹھیں گے، اپنی حدوں کو توڑ دیں گے اور وہاں سے باہر نکل پڑیں گے، اور پہاڑ بھی اڑنے لگیں گے۔ جب زمین اپنی گریوٹی کو توڑ دے گی
تو پہاڑ روئی کے گاروں کی طرف اڑ رہے ہوں گے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ منظر فرمایا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قبریں کھول دی جائے گی، یعنی اب یہ قیامت کا تیسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جس میں سب کو موت وارد ہو جائے گی، اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈائریکٹلی تیسرے مرحلے کا تذکرہ کیا، جب تمام جو لوگ مرے ہوئے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے موت دی تھی، اب وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، فوج در فوج، ایک کے بعد ایک، قبروں سے کئی لوگ نکلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، اللہ میں حساب کتاب ہونا ہوگا۔ انسان جان لے گا کہ اس نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ پائے گا، کہ اس کے لیے وہ فائدہ مند رہا یا نقصان دہ رہا۔ اگر اس نے اللہ کی یا اس کے رسول کی بات کو مان لیا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر عمل کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے لیے آخرت کا سامان کر لیا، اس نے اپنا اچھا بندوبست کر لیا، اس نے اپنے نیک اعمال کو آگے بھیجا۔ اور اگر دنیا میں خرمستیاں کرتا رہا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو وہاں سوائے برائی کے اور کچھ نہیں پائے گا۔ تب انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہوتی ہے ما قدمت، مقدم کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کو پرائرٹی دینا، ترجیح دینا۔ تو ہم نے کس چیز کو ترجیح دی؟ دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی؟ تو ہر انسان اب جان لے گا کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی اور وہ کیا کام میں آیا۔ انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اس کو اس کے جانے کے بعد بھی ملتا ہے، جیسے کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے کوئی درخت لگوا دیا، کوئی سرائے بنوا دیا، یا لوگوں کے بھلائی کا کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہا، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے حق میں دعا کرتی رہی، تو یہ بھی اسے فائدہ دیتی ہے۔ تو ہر شخص جان لے گا اس نے کیا کچھ کیا۔ تو انسان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ میری ترجیحات کیا ہونا چاہیے، کیا دنیا کے بھی پیچھے بھاگوں یا آخرت کی فکر ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کو کوئی جگہ نہیں دی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ دنیا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اور کسی کوہ میں کسی پہاڑ میں جا کر بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق مال کمانا بھی ہے اور اسی کے مطابق مال خرچ کرنا بھی ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کافی نہیں ہوں گے، یہ تو ہے ہی ہیں حقوق اللہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق، لوگ بندوں کے کام آنا۔ نبی اسلام کی زندگی ہم دیکھیں، آپ ساری زندگی لوگوں کے کام آتے رہے۔ تو اب ہمارے سامنے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان تک اللہ کا کلام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، جو ذمہ داری آپ سے ہم پر دے کر گئے ہیں، اس کو پورا کرنا یہ ہم سب کا کرتویہ ہے، ہمارا فرض ہے، اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اگر دنیا بنتی ہے تو بن جائے، لیکن اگر دنیا بنانے کے چکر میں آخرت بگاڑ لی تو ہم سے زیادہ بیوقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ آخرت ہماری سنور جائے تو دنیا بگڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت نہیں بگڑنا چاہیے۔ تو ہماری ترجیحات یہ ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کو آگے رکھیں اور آخرت کو بگڑنے نہ دیں۔ اگر دونوں سدھر جائیں تو بہت بہتر، لیکن اگر آخرت کو سدھارنے کے لیے دنیا کچھ نقصان ہوتا ہے تو اسے ہم برداشت کر لیں، لیکن آخرت کو بگڑنے نہ دیں۔ تو ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت پہ زیادہ توجہ دیں اور دنیا پہ زیادہ توجہ نہ دیں۔ دنیا پہ توجہ اتنی دیں جتنی کہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، اس پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔